میری شادی اختر سے ہونے ہی والی تھی کہ میری ماں نے رولا ڈال دیا۔ وہ شروع سے اس رشتے کے خلاف تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ اختر میں کوئی عیب یا خرابی تھی۔ وہ تو نہایت شریف اور باوقار تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ امی شروع سے ہی چاچی سے خار کھاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چاچا کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ ایک معمولی سرکاری ملازم تھے اور ان کے 5 بچے تھے۔ ہر وقت ان کے گھر میں دال روٹی کے لالے پڑے رہتے، جبکہ والد صاحب کا بزنس اچھا چل رہا تھا اور ہمارے گھر بھی خوشحالی کا راج تھا۔ ابو اپنے چھوٹے بھائی یعنی اختر کے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی باقاعدہ مالی مدد کیا کرتے تھے۔ میری والدہ کو یہ بات قطعی گوارا نہ تھی کہ ان کا شوہر اپنے بھائی کے کہنے پر خرچہ کرے۔ بس وہ اسی کارن بہانے بہانے چچی سے جھگڑتی اور تانازنی کرتی رہتی تھی۔ شروع میں ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جب والدہ اور چچی کے بیچ کشیدگی بڑھنے لگی تو ابو نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ اپنے برابر والا مکان ان کو خرید کر دے دیا اور وہ نئے گھر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ مردوں کے دل اور طرح کے ہوتے ہیں اور عورتیں کسی اور نچ پر سوچتی ہے، خاص طور پر جب معاملہ جٹانی اور دیورانی کا ہو۔ امی کو یہ کلک بھی تھا کہ کیوں ان کے شوہر نے بھائی کو مکان خرید کر دیا ہے، حالانکہ دونوں بھائیوں نے معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے تھے۔ دادا مرحوم کے گھر میں دونوں بھائیوں کا حصہ برابر کا تھا۔ چچا نے اپنے حصہ ابو کو دے دیا، جس کے عوض میرے باپ نے ان کو برابر والا مکان خرید کر دیا تاکہ دونوں کمبے سکون کے ساتھ علیحدہ رہے اور عورتوں کی روزمرہ کی چکچک ختم ہو جائے۔ جو مکان چچا کو لے کر دیا تھا اس کی قیمت کچھ زیادہ تھی، لہٰذا والد صاحب نے اپنے پلے سے رقم ڈال دی۔ بھائی جب تمہارے پاس سہولت ہو یہ رقم واپس لوٹا دینا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہے، بڑے بھائی کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ تمہاری مدد کروں۔ میرا اور اختر کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ اختر ایک لائق لڑکا تھا، اسے پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ان دنوں اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھا۔ جب ہماری شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، اس بندھن میں ہماری پسند کا بھی دخل تھا اور ہم دونوں اپنی شادی کی شب گھڑی آنے پر خوش تھے، مگر میری ماں گلتی جاتی تھی، نہیں چاہتی تھی کسی طور میری اختر سے شادی ہو۔ کہتی تھی فخر بھائی ہیں تو کیا ہوا ہے، تو صدا کے مفلس ایک عمر گزری اور ان کے دن نہیں بدلے، اب کیا پھریں گے۔ میں ہرگز بیٹی کا بیاہ ان بکوت ننگوں میں نہ ہونے دوں گی۔ ان کے یہاں پیٹ بھر کھانے کو نہیں، میری بیٹی کو کیا کھلائیں گے۔ ابا سمجھاتے کہ فخر کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، جب یہ کمانے لگیں گے میرے بھائی کے گھر بھی دولت آ جائے گی اور ان کے دل درد دور ہو جائیں گے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اختر کی تعلیم مکمل ہونے کو تھی، اس کے بعد وہ کمانے لائق تھا۔ اس سے ایک اچھا لڑکا ہماری لڑکی کو نہ ملے گا۔ یہ بات کئی بار میرے ابا نے امی کو سمجھائی، مگر میری والدہ کا یہی جواب تھا کہ کمانے لگا تو پہلے کمبے کا برسوں بوجھ اٹھائے گا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو پالے گا، میری لڑکی کے لیے اس کے پلے کیا بچے گا۔ غرض وہ اسی طرح کی باتیں کرتی اور اسی غم میں گلتی رہتی۔ ابا ان کی ایسی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ امی کو معلوم تھا کہ یہ اپنی سیکھ کر گزریں گے، لہٰذا انہوں نے ایک روز سوچی سمجھی اسکیم کے تحت چچی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ میرے لیے جو زیور بنائے تھے چچی ہمارے گھر آئی تو ان کو دکھائے، اور جب وہ چلی گئی شام کو والد سے کہا، میں نے زیور طاہرہ کو دکھائے، اور جب اس کے لیے چائے لینے گئی تو اس نے زیوروں میں سے 2 انگوٹھیاں اور 2 چوڑیاں نکال لی۔ والد خاموش ہو گئے، ماں ولولہ کرنے لگی۔ وہ بولے 15 روز بعد درخشاں کی شادی طے ہو چکی ہے، زیور اگر انہوں نے لیے بھی ہیں تو انہی کے گھر جانے تھے، میں تم کو اور بنوا دیتا ہوں، اس بات کو اپنے اور میرے درمیان بھی ختم کر دو۔ لیکن میری ماں نے تو رنگ میں بنگ کی ٹان لی تھی، ایسا رولا ڈالا کہ چچی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔
والدہ نے جا کر دیورانی پر چڑھائی کر دی کہ تم نے 15 دن کا بھی انتظار نہ کیا اور میری بیٹی کے زیور میری ہی گھر سے لے اڑے۔ وہ ہکا بکا ہو گئی، شوہر کے سامنے روئی اور بولی کہ ابھی سے یہ حال ہے، بڑی بھابھی نے مجھ کو چور بنا دیا ہے، تو آگے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں ہرگز ان کی بیٹی کو بہو نہ بناؤں گی، آپ یہ رشتہ ختم کر دے۔ یہ بیوی رو رو کر اس قدر نڈال ہوئی کہ چچا اور ابو کو رشتہ ختم کرنا پڑا۔ دونوں بھائی تو غمزدہ تھے ہی، ہماری بھی جان پر بنی تھی، کیونکہ اختر اور میں اسی رشتے پر خوش تھے۔ خیر جو قسمت کا لکھا تھا وہ ہو گیا اور رشتہ ختم کر دیا گیا۔ مجھ کو تو صدمے سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اختر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بدر دل ہو کر گھر سے چلا گیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا، اور میں میرے جسم میں اب صرف جان باقی تھی، جیسے روح نہ رہی تھی۔ اس دکھ سے نجات پانے کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور 1 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ اس دوران ایک دن ایسا آیا جب میری ماں کو ایک زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ ابتدا میں ہم نے یہ معمولی سمجھا، لیکن جلدی زخم نے سنگین صورت اختیار کر لی۔ ہم نے ہر ممکن علاج کروایا، حکیموں اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا، مگر زخم بڑھتا گیا اور زہر جسم میں پھیلنے لگا۔ اس زہر کے باعث میری ماں کو شدید تکلیف ہوئی۔ وہ ہر وقت درد سے کراہتی اور چیختی رہتی۔ ان کٹن لمحوں میں ہمارے ساتھ اگر کسی نے خالص ہمدردی کا ثبوت دیا تو وہ میرے چچا اور چچی تھے۔ خاص طور پر میری چچی نے وہ محبت اور خدمت کی مثال قائم کی جو سکی بہنیں ہی دے سکتی ہے۔ انہوں نے دن رات میری ماں کو تیمارداری کی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، گویا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ خدمت میں مصروف رہی۔ زہر کے اثرات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ میری ماں کا پاؤں گلنے لگا۔ یہ منظر نہایت دردناک تھا۔ ان لمحوں میں جب میری ماں خود کو بے بس اور کمزور محسوس کرتی تھی، وہ بار بار چچی سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگتی اور اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار کرتی۔ ان کے لہجے میں پچھتاوا بھی ہوتا اور شکریہ بھی۔ میری چچی ایک بڑی دل والی خاتون ثابت ہوئی۔ انہوں نے میری ماں کی معذرت کو نہ صرف دل سے قبول کیا بلکہ ماضی کی تمام تلخیاں فراموش کر دی۔ ان کے رویے میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ ملال، صرف خالص انسانیت، شفقت اور درگزر کا جذبہ تھا۔ اختر نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد MBA کیا اور جلد ہی ایک بینک میں ملازمت حاصل کر لی۔ اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر وہ ترقی کرتا گیا اور کچھ ہی عرصے میں منیجر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اب اس کے مالی حالات خاصے بہتر ہو چکے تھے اور وہ زندگی میں ایک مضبوط مقام پر پہنچ چکا تھا۔ میری چاچی ابتدا ہی سے مجھے اپنی بہو کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے دل میں محبت رکھتی تھی اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے بہترین شریک حیات تصور کرتی تھی۔ حالات کے بدلنے کے بعد چچا اور چچی نے ایک بار پھر میرے رشتے کی بات کی۔ اس بار میری ماں انکار نہ کر سکی۔ وہ پہلے ہی اپنی غلطیوں اور ماضی کے فیصلوں پر نادام تھی، اور شاید وقت نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ بعض فیصلے اولاد کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یوں قدرت نے ایک بار پھر ہمیں ایک موقع دیا اور میں اختر کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ میری محبت کو وہ انجام ملا جس کی میں خواہش مند تھی۔ اختر صرف میری خوابوں کا ساتھی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا رفیق ہے جو میرے جذبات، میری قدروں اور میری خوشیوں کو سمجھتا ہے۔ اس تمام سفر میں ایک بہت بڑی نصیحت بھی چھپی ہے، خاص طور پر والدین کے لیے۔ ذاتی اختلافات، رنجشیں اور انا کے جھگڑے صرف اپنے تک محدود رکھنے چاہیے۔ اولاد کو ان جھگڑوں میں گھسیٹ کر ان کی زندگیوں کو متاثر کرنا مناسب نہیں۔ بعض اوقات ماں باپ اپنی نادانی میں اپنی اولاد کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ محبت اگر سچی اور نیت صاف ہو تو راستے ضرور کھلتے ہیں اور بچھڑے رشتے پھر سے جڑ جاتے ہیں۔